رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ حضرات، ہم اور آپ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی غموں سے نجات اور دل کا سکون چاہتے ہیں تو ہمارے ضروری ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کریں، یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اور دوسری چیز موت کا کثرت سے ذکر کریں۔ قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور موت کا ذکر کیا جائے، تیسری چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو زیادہ یاد کیا جائے تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ہمارے دل میں سکون حاصل ہوگا، سکینہ نازل ہوگا، اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو جائے گی اور جو ذہنی انتشار وہ دور ہو جائے گا۔ یہ الگ موضوع ہے ذکر الہی کا۔ دوسری چیز موت کا کثرت سے ذکر کریں۔ موت کو جب یاد کریں گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ڈھا دینے والی موت کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے معلوم رہا ہے کہ ہمیشہ موت کو زیادہ یاد کرتی تھی۔ صرف ایک واقعہ اس وقت مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے کچھ لوگ متقدین تھے۔ ایک مرتبہ بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا میں بھائی فلاں شہر میں منتقل ہونے والا ہوں، جب آئندہ تم لوگ ملاقات کرنی ہو تو اس شہر میں آ کر کے پوچھ لینا کہ جھوٹوں کا محلہ کون ہے، جھوٹوں کے محلے میں رہوں گا، وہی میرا پتہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے چاہا کہ چل حضرت سے ملاقات کی جائے۔ اس شہر میں اس قصبے میں گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی تم لوگ پاگل آدمی ہو، کہیں سارے جھوٹے اکٹھا ہی رہتے ہیں، یہاں جھوٹوں کوئی محلہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ حضرت بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ جب مایوس ہو کر جب شہر سے باہر نکلے تو ایک قبرستان نظر آیا، اسی قبرستان میں دیکھا کہ حضرت موجود ہے۔ ان کے پاس پہنچے، حضرت آپ نے جو ہے اپنا پتہ بتایا تھا کہ میں جھوٹوں کے محلہ میں رہتا ہوں اور شہر میں کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ملا۔ کہا ارے تم لوگ بھی عجیب بیوقوف ہو، جھوٹوں کا محلہ یہی ہے، یہ قبرستان ہے، یہ جھوٹوں کا محلہ ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں جھوٹے ہی ہیں۔ ہر آدمی کہتا تھا کہ میرا محل ہے، میری گاڑی ہے، میری جائیداد ہے، یہ ہے وہ ہے، میری ڈگری ہے، کوئی چیز ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹوں کا محلہ۔ معلوم ہوا کہ موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے اور آپ کے سب کے لیے یقیناً ہے مرنا ہے، موت آئے گی۔ اس لیے آج میں دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معلوم نہیں کب اچانک موت آ جائے۔ میرا ایک شعر ہے، صبح کو فرش زمیں پر، شام کو زیر زمیں، اس حیات بے وفا پر کیا کوئی مغرور ہو۔ ابھی صبح کو آپ یہاں ہیں، شام کو قبر میں پہنچ گئے، شام کو صبح کو چلے گئے دوسری دنیا میں۔ جب یہ حال ہے اس دنیا کا، اچانک کبھی موت آ سکتی ہے، تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور عقل مندی دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کی ہم تیاری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم استعداد ذکر للموت و استعداد للموت اولئک الاقیاس ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ۔ سب سے زیادہ عقل مند دانش مند آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور زیادہ زیادہ موت کے لیے تیاری کرے، اور سب بیوقوف ہیں۔ یہ لوگ عقل مند ہیں جنہیں دنیا اور آخرت دونوں کا شرف حاصل کر لیا۔
تو بہرحال ایک واقعہ ہے، جبلہ بن ایہم ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ زمانہ تھا، وہ مکہ مکرمہ آیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف میں آپ جانتے بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، تو ایک دیہاتی قبیلہ فزار کا آدمی کوئی تھا، فزاری، اسی سے دھکا لگ گیا، اس کی لنگی کھل گئی، اس نے ایک تماشا مار دیا اس بدوی کو۔ تو اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ مجھ کو بلا قصور اس نے ایک تماشا مارا ہے، مجھ کو بدلہ چاہیے اس کا۔ انہوں نے بلایا جبلہ بن ایہم کو، روم کا کوئی بادشاہ تھا، رومی ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے بلا وجہ مارا ہے، طواف کی حالت میں کسی لنگی تو کھولے گا نہیں، اس لیے یا تو معاف کر دے، ورنہ یہ بھی ایک تماشا تم کو لگائے گا، کیونکہ بھی بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا اسلام میں اتنی سب لوگ برابر ہیں، غلام اور بادشاہ سب برابر؟ ہاں، اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، اسلام کسی کی پرواہ نہیں، سب سے بے نیاز ہے۔ تو بہرحال کہ بھائی اگر اجازت دے یہ بدوی تو بھائی اس نے کہا ایک دن کا مجھ کو موقع دیجیے۔ چنانچہ اس نے اجازت دے دی، راتوں رات جو ہے وہ بھاگ گیا وہاں سے، کچھ سنیا پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بادشاہ بھی آ گیا، اس کا دین و مذہب بھی لوٹ آیا۔ لیکن اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اسلام کو چھوڑنے کے بعد آدمی کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ یہ نعمت جس کو مل جائے پھر اس کو چھوڑ دے، وہ کبھی بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو مرتد ہونے کے بعد جبلہ بن ایہم ہمیشہ پریشان رہتا، ذہنی انتشار کا شکار رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے کوئی صحابی بغرض تجارت وہ سنتنیا پہنچے، اس کو معلوم ہوا، ان سے ملاقات اس نے کی اور اسے اپنا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، لیکن مجھ کو آج تک سکون نہیں ملا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میں اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہوں، اگر تیار ہو جائیں کہ اپنی لڑکی میرے نکاح میں دے دیں، شادی کریں یا نہ کریں، صرف کہہ دیں، تو میں اپنی قوم سے دیکھو عمر جیسا خلیفہ بادشاہ اپنی لڑکی دینے کی تیار ہے، تو میں پھر اسلام قبول کر لوں گا۔ باقی میں کیسے کہوں؟ وہ آدمی مدینہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسی سی بات ہے، دیکھیے اسلام کی کتنا درد تھا ان لوگوں کے دل، کہا کہ جاؤ فوراً جاؤ۔ اگر ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اس بنیاد پر کہ عمر اپنی لڑکی اس کو دے دے تو اسلام قبول کرے گا، عمر تیار اس کے لیے۔ ایک آدمی کم سے کم جہنم سے تو بچ جائے گا۔ صحابہ کرام کو پھر اسی طرح کر رہا تھا، کسی طرح سے آدمی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو آپ فوراً جاؤ اور یہ کہہ دو کہ عمر اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر اسلام قبول کر لو۔ لیکن دیکھیے ہوا کیا، جب وہ صحابی اس دنیا میں ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے، دوسرے دروازے سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اسلام اسی قسم میں نہیں تھا، معلوم کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پھر چانس ختم۔ یہ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے ہم اس کی پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے امتحان حال میں دیکھا ہوگا، یہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کا ٹائم دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، رائٹنگ اسٹاپ رائٹنگ ٹائم از اوور، لکھنا بند کرو ٹائم ختم۔ اسے جو ہم کو مہلت جو ملی آخری تیاری کے لیے، موت آ جائے گی، امتحان کا ختم، پھر تیاری کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا ہی سبق آموز واقعہ محمود غزنوی کا، فارس کا ایک بادشاہ وہ تھا، شاعر فردوسی، شاہ نامہ فردوس کا مشہور ہے، تو اس سے معاملہ طے ہوا تھا محمود غزنوی سے، 60,000 اشعار اس نے اس کی شان میں لکھے، 30 سال کی مدت میں اس کو تیار کیا تھا۔ جب وہ قصیدہ تیار ہو گیا تو محمود غزنوی کی سامنے اس کو سنایا گیا، اور ہر شعر کے بدلے ایک سنہری سکہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ 60,000 اشرفی سنہری سکہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اور محمود غزنوی کا جو وزیر تھا وہ سنی تھا، احمد مہمندی، وہ چال چل گیا، بجائے سنہری سکہ کے چاندی کا سکہ دے دیا۔ اب فردوسی ناراض خفا ہو گیا، اسے محمود غزنوی کی مذمت میں حجوں میں کچھ اشعار لکھے، ایاز کو دیا جا اس کو دے دو، اور روانہ ہو گیا وہاں سے، پھینک دیا سب چاندی کا سکہ۔ اس لیے وعدہ خلافی کی، سونے کا سکہ اس لیے وعدہ کیا، اس نے چاندی کا دے دیا۔
اب جب محمود غزنوی بہت خفا، بہت ناراض ہوا، اس نے اپنے وزیر کو جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر 60,000 سنہری سکہ اونٹوں پر لاد کر کے طوس روانہ کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مصنف لکھتا، بڑی خوبصورت اس کی عبارت ہے، بڑی خوبصورت عبارت ہے، بڑی حسین عبارت ہے۔ اس نے لکھا کہ دا انڈیگو ریچ دا طوس ان سیفٹی بٹ وین دا کیملز ور انٹرنگ دا ٹاؤن بائی ون گیٹ دا فردوسیز بیئر کیریڈ آؤٹ فرام اندر۔ یہ سنہری سکے 60,000 بحفاظت طوس پہنچ گئے، لیکن جس وقت یہ اونٹ سنہری سکوں سے لدے پھدے ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے قسطنطنیہ میں، اور دوسرے دروازے اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ یہ صورتحال ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمائے اکثرو ذکر حازم اللذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، لذتوں کو توڑ دینے والی، ڈھا دینے والی موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اس کا تصور یقین ہو جائے تو دنیا کی ساری لذتیں، ساری ترقی آدمی بھول جائے گا، بھول جائے گا۔ موت، اور یقیناً موت آئے گی، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو علمت البہائم ما تعلن الموت ما اکلتم سمینا۔ موت کے بارے میں جو تم جانتے ہو، اگر جانوروں کو معلوم ہو جاتا کہ ایک بھی موٹا فربا جانور تندرست تم گوشت کھانے کے لیے نہیں پاتے، کوئی تندرست مرغا، کوئی تندرست بکرا، کوئی تندرست آپ کو جانور ملتا ہی نہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں۔ اور ہم موت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سے غفلت ہے۔ اس لیے موت کو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو، مورچہ دور ہو، تو موت کو کثرت سے ہم کو یاد کرنا ہوگا۔ ہر وقت اس کا انتظار ہے، کسی بھی موت آ سکتی ہے، اور ہر وقت وہ تیار رہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بلا لے، اور ہر وقت مسلمان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ ختم اور حدیث بھی آپ کے سامنے سنائی دیتا ہوں کہ جس میں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کو فإنه لم يزل قبر يوم إلا ينادي بصوته۔ کوئی بھی دن نہیں گزرتا مگر قبر پکارتی ہے، انا بیت الدود، انا بیت التراب، انا بیت الوحدت، انا بیت الغربت، انا بیت الوحشت۔ یہ قبر اپنی زبان حال سے روزانہ پکارتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی گھر ہوں، میں وحشت گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ فیضا دفن العبد المومن، جب بند مومن دفن ہوتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ سہلاً مرحباً، تم کو خوش آمدید، مرحبا سہلاً مرحبا ہے۔ اور ما ان کنت احب من یمشی الی ظہری الی، زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ معلوم ہے کہ زمین بھی اللہ والوں سے محبت کرتی ہے، نافرمانوں سے محبت زمین نہیں کرتی، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن فیضا ولیدکم اليوم، جب تمہارے میرے پاس آ گئے ہو، وہ صرف ہے الیہ، اور میرے پاس آ فستراسنی بکا، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہوں۔ فیتسو مد بصر رہی، جہاں تک نہیں کشادہ قبر ہو جاتی ہے، یفتح باب الجنت، جنت دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فیاتی من طیبہا وریحہا، جنت کی خوشبو قبر میں آنے لگتی ہے۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ بِالْفَاجِرِ، جب اللہ کا نافرمان باغی کافر دفن ہوتا ہے قبر میں، تو پھر کیا ہے؟ قبر کہتی تمہارا آنا مبارک نہیں ہے، اہلا وسہلا مرحبا نہیں کہتی، کہتی اما ان کنت ابغض ما یمشی الی ظہری الی، زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ یہ زمین اللہ کے باغیوں سے نفرت کرتی ہے، نفرت کرتی ہے۔ فیضا اليوم، جب تمہارے حوالہ کر دیے گا، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ فیلتم علیہ، تنگ ہو جاتی ہے، پچھلی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یقید لہ سبولۃ نینن، 70 زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت، 70 زہریلے سانپ،
اور تین نفخ فی الارض ما انبتت شیء ما بقت دنیا. ایک سانپ اگر کسی کو اس زمین پر پھونک مار دے، اللہ کے رسول کی بات ہم کو یقین ہونا چاہیے، اسی کے ہماری زندگی بدل جانا چاہیے. پھونک مار دے اس زمین پر تو قیامت ہے کہ زمین کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی ترکاری سبزی پالک اور میتھی اور کیا کہتے ہیں لوکی آپ کو نہیں ملے گی. پوری زمین کی گھاس سوکھ جائے گی. ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں، قیامت تک اس کو ڈستے رہے. اس کے بعد رسول اللہ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار. قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اسی لیے رسول اللہ فرمایا کہ اکثر ذکر حال من لذات، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. عقل مند آدمی وہی ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دو جو زندگی کے چند ایام باقی ہیں وہ موت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں اور موت کی تیاری میں لگا دے. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.